بہت ہی خوبصورت پیغام خداوند کے کلام مقدس میں سے نئے عہد نامہ میں مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا یسوع مسیح کا انجیلی بیان اور اس کا 13واں باب اور اس کی 6 سے 9 آیات تک۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ لوکا 13 باب اور اس کی 6 آیت سے ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے تاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے۔ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے ارد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر نہیں، تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ آمین۔ کلام مقدس میں سے جو آج کا ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے فوکس اور بھروسہ۔ فوکس کا مطلب ہے کسی چیز پر نگاہ کرنا، دھیان رکھنا، غور کرنا، جیسا کہ خداوند خدا ہمارے اوپر فوکس کرتا ہے، غور کرتا ہے اور اس سے ہماری فکر رہتی ہے۔ یہ ہے فوکس کرنا۔ اور بھروسہ کسی پر اعتماد کرنا، اس قدر اعتماد کرنا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے، یعنی ہمارے خدا نے جو کچھ ہمارے حق میں کہہ دیا ہے وہ ضرور اس کو پورا کرے گا۔ ان 2 باتوں کو آج ہم نئے سال کے پیغام میں سیکھیں گے، جیسا کہ مقدس لوکا طبیب کی معرفت جو ہم نے اس حوالہ کو پڑھا ہے، یہاں پر ایک انجیر کے درخت کی تمثیل ہمیں نظر آتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل اپنے اسٹوڈنٹس کو یا وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ تھے ان کے سامنے جب پیش کی تو اس نے بڑی بلند آواز سے کہا کہ کسی نے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انجیر کا درخت فروٹ دیتا ہے، اس کے اوپر انجیر لگتے ہیں، پھل لگتا ہے، جو انسانوں کی صحت کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ اور پرانے عہد نامے کے مطابق انجیل کے یعنی بائبل مقدس کے سارے سیاق و سباق کے مطابق جو انجیر کا درخت ہے یہاں پر جس کی تمثیل دی گئی ہے یہ یہودی لوگ ہیں، اور جو یہاں پر پاکستان کا مالک ہے وہ خدا خود ہے، اور جو اس کا باغبان ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس تمثیل کے اندر میں 3 کریکٹر نظر آتے ہیں۔ ایک تو مالک ہے، ایک اس کا باغبان ہے جس نے پاکستان کی رکھوالی کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر انجیر ہے جو کہ یہودی قوم ہے۔ اور مسیح خداوند نے جب اس کی تمثیل دی تو انہوں نے کہا کہ کسی نے اپنے پاکستان میں انجیر کا درخت لگایا۔ کسی نے مطلب مالک نے اپنے باغ کے اندر پاکستان کے اندر ایک انجیر کا، یعنی خدا نے قوم بنی اسرائیل کو اس زمین پر اپنے نام کے لیے رکھا، جیسے کہ آج ہم بھی مسیحی قوم ہیں اور اپنے زندہ خدا سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آمین۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے پاکستان میں انجیر کا درخت لگایا اور وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ خداوند اپنے لوگوں میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ پھل ڈھونڈتا ہے۔ آج ہم بھی انجیر کے درخت کی طرح اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند ہم میں پھل دیکھتا ہے کہ میں نے اگر کچھ بیج بویا تھا تو اس کا حاصل مجھے ملنا چاہیے۔ آپ کوئی بھی بزنس کریں، کوئی بھی گھر کے اندر سسٹم چلائیں یا کام کریں، کچھ بھی کریں تو بے فائدہ نہیں کرتے۔ آج انسان کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے حاصل کو نہ دیکھے۔ اس کی یہ توقع ہوتی ہے، اسے ہوپ ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ میں جو کروں گا یا کروں گی اس کا مجھے کوئی نہ کوئی حاصل ہوگا، یعنی میرا پرپس ہے، میرا مقصد ہے کوئی کام کرنے کا۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بے مقصد کام کرے؟ یہ نیا سال بھی پھر کوئی بے مقصد نہیں ہمیں ملا۔ یہ نیا سال بھی ہمیں بہت سے چیلنجز دینے آیا ہے جو ہم پچھلے سال پورے نہیں کر پائے۔ اس سال پھر خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ جو ہم پچھلے سال نہیں کر پائے اس سال میں
انہیں کر پائیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس مالک نے جب اس درخت کے اندر پھل ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اسے نہیں ملا۔ خدا نے قوم بنی اسرائیل میں پھل ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن نہیں ملا، بلکہ انہوں نے یسوع کو بھی صلیب چڑھنے دیا، گواہی دے دی اور کہا اس پر اس نے باغبان سے کہا، کس نے بھلا کہا؟ مالک نے اپنے باغبان سے کہا کہ ان سے دیکھ میں 3 برس سے، کتنے برس سے؟ یسوع مسیح نے زمین پر کتنی خدمت کی ہے؟ 3 سے 3.5 سال۔ اس نے کہا کہ میں 3 برس سے اس درخت کے، اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا۔ لاسٹ تک یسوع مسیح کی جو خدمت تھی 3 سے 3.5 سال تک، خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ وہاں بڑی خدمت کی ہے۔ یعنی یسوع مسیح نے جو منادی کی وہ خداوند یسوع مسیح نے باپ کے کہنے پر کی ہے، باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے کی ہے، لیکن لاسٹ تک یسوع مسیح کو اس کا ریوارڈ نہیں ملا کہ ملا ہے، بلکہ صلیب تک دیکھیں کہ جو لوگ شفائیں بھی اسی سے پاتے تھے انہوں نے ہی گواہی دی کہ اسے صلیب دے دو۔ آج بھی ہمارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، حاصل یسوع سے کرتے ہیں لیکن اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ کسی بابے کو پکڑا آتے ہیں، کسی اور جگہ پہ دے آتے ہیں، فضول پھینک دیتے ہیں، لیکن خدا کے کام کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تو اس لیے مالک نے باغبان سے کہا، یعنی خدا نے یسوع سے کہا کہ اسے کاٹ ڈال، اس نے زمین کو بھی روکا ہوا ہے اور اس کی جگہ دوسرے کو دے دے، یعنی اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روک کے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا اے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے۔ کس سال؟ یہ جو سال ہمیں ملا ہے، جو کام ہم پچھلے سال نہیں کر پائے، ہو سکتا ہے ہم نے بہت سی خطائیں کی ہوں، غلطیاں ہو گئی ہوں، ہم ان کی توبہ نہیں کر پائے، تو ہم اس نئے سال کے آغاز میں ہی اس کا اقرار کر کے خدا سے معافی مانگ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ خداوند اس سال تو مجھے ایک موقع اور دے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس باغبان نے کہا کہ اے خداوند اے مالک تو اس سال اسے ایک اور موقع دے، یعنی اور اسے رہنے دے، تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں۔ کیا کھودوں؟ تھالا کھودوں، یعنی توبہ کا ایک ایسا موقع دوں، شاید اس کی زندگی بدل جائے، یہ توبہ کر لے۔ اس نے کہا اس سال ایک اور موقع دے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور اس کے اندر کھاد ڈالوں، یعنی اس کی چوائسز پوچھ لوں، اسے میرے ساتھ چلنے کے لیے جو کچھ درکار ہے یہ مجھے بتائے، اظہار کرے، تاکہ میں اس کی ڈیمانڈز کے مطابق شاید اس کی کچھ جب کروں تو یہ جب تجھے فروٹ دے تاکہ یہ اس میں اور بڑھتا چلا جائے، کیونکہ جو درخت پھل لاتا ہے اس کی کاٹ چھانٹ ہوتی ہے، جو درخت پھل نہیں دیتا اسے کاٹ ڈالا جاتا ہے اور جڑوں سے کاٹ کر اسے آگ کے اندر جلانے والی چیز بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ اسے ایک اور موقع دے۔ آج مجھے اور آپ کو ہو سکتا ہے اس سال جو 2026 کا ہم پہلا دن ہی سٹارٹ خداوند کے نام سے کر رہے ہیں، خداوند نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کر سکیں۔ آمین۔ ساتھ والے سے کہیں سمجھ آئی ہے اس کی؟ غور سے سننا ہے اور سن کر عمل بھی کرنا ہے۔ خداوند نے ہمیں یہ ایک اور موقع دیا ہے اور یہ چھوٹا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ زمین سے جا چکے ہیں، پچھلے سال مر چکے ہیں۔ ابھی پرسوں آئی تھنک کل رات کو ہی جب سیلیبریشن ہو رہی تھی نیو ایئر نائٹ کی، میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور چند سیکنڈ پہلے کی آئی تھی، وہ گجرانوالہ میں ایک فیملی کو مار دیا گیا، ابھی 12 بجے سے کچھ منٹ پہلے کی بات ہے، اور وہ دیکھیں انٹر نہیں کر پائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ ہم 2026 دیکھیں گے، لیکن رات کو ہی ان کا مرڈر کر دیا گیا۔ آئی تھنک ہمیں نہیں پتا کہ وہ بھی ان کی تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا کس وجہ سے مارا گیا، اور اس ماں کو اور بیٹے کو، چھوٹا بیٹا تھا، اس فیملی کو مار دیا گیا۔ آئی تھنک وہ کرسچن تھے، مسیحیت کی وجہ سے۔ تو ہم اس بات میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو 12 بجے سے چند سیکنڈ پہلے چلے گئے زمین سے۔ تو ہم کتنے مبارک ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک اور موقع دیا تاکہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کر سکیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے اس تمثیل میں ہمیں بتایا کہ 3 سال سے
خدا اپنے لوگوں میں پھل ڈھونڈ رہا تھا لیکن اسے پھل نہیں ملا، اور اس نے یسوع سے کہا اسے کاٹ ڈال، اور یسوع نے ہماری شفایت کی۔ ہمارے لیے خدا کے آگے وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ باپ یہ میرے چہرے پر ہے، ان کو میں نے اپنی صورت پر بنایا ہے، میں کیسے ان کو مار دوں؟ مجھے ان کو ایک اور موقع دینا چاہیے تاکہ یہ توبہ کر لیں اور بچ جائیں۔ آمین۔ کیونکہ اس نے کہا کہ میں اسی لیے آیا لوگ زندگی پائیں، اور وہ نہیں مارنا چاہتا، خدا نہیں چاہتا کہ کسی کی جان کی ہلاکت تک نوبت پہنچ جائے، بلکہ وہ موقع دیتا ہے کہ ہر ایک جان کی نوبت کہاں تک پہنچے؟ توبہ تک پہنچے۔ آج بہت سی زندگیاں چرچز میں نہیں ہیں، وہ گھروں میں ہیں، نام کے مسیحی نام رکھتے ہیں، پیٹر یعنی پترس، جان یعنی یوحنا، اور بہت سے نام ہیں کرسچن، لیکن ان کے کام دیکھیں، جان شراب بیچ رہا ہے، جان فلانا کام کر رہا ہے، پیٹر کچھ اور کر رہا ہے۔ تو بائبل کا پیٹر کیا کرتا تھا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، بائبل کا جان کیا کرتا تھا ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ نام رکھنے سے کوئی مسیحی نہیں صحیح طرح بنتا، کام کرنے سے مسیحی نظر آتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے اس سال ہم یہ غور بھی کریں گے کہ ہمارے ناموں کا مطلب کیا اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے نام کی بھی ویلیو کرنی ہے اور اپنے زمین پر بھیجنے والے کی بھی قدر کروانی ہے۔ آمین۔ کیونکہ ہم میں وہ نظر آتا ہے، ہم روح القدس کا مقدس ہیں۔ ہم نے اپنے مقدس کو، یعنی یہ جو روح القدس کا مقدس ہمارا بدن ہے، اس کو ایسا سنبھالنا ہے جیسے خداوند کے گھر کو سنبھالنا ہے۔ آمین۔ تو یسوع مسیح نے باپ سے ریکویسٹ کی کہ 1 سال اسے اور رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالہ کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو یہ پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ اس نے ایک اور موقع لیا ہمارے لیے اس نئے سال کا، اور یہ آج میرے اور آپ کے پاس بھی ہے۔ اگر کوئی ایسی بات، کوئی ایسا خیال جو خدا کے کام کے خلاف ہو، خدا کی مرضی کے خلاف ہو، یا خدا کے آنے والے پلان جو ہماری زندگی میں ہے اس رویا کے خلاف ہو، تو آج اسے ابلیس کو کینسل کرنا ہے، ان خیالوں کو کینسل کرنا ہے، ان نفرتوں کو کینسل کرنا ہے کہ آنے والے اس سال کے دنوں کے اندر خداوند اپنا آپ ہم پر ظاہر کرے اور ہمیں وہ برکات دے جس کے لیے اس نے ہمیں یہ نیا سال دیا ہے۔ آمین۔ اور اس نئے سال کو، یعنی اس تمثیل کو اگر ہم دیکھیں تو یسایہ 5ویں باب میں، اور اس کی، آئیے چلتے ہیں، اس پاکستان کو خداوند کیسے اپنا آپ ثابت کرتا ہے کہ یہ پاکستان میرا ہے، یعنی یہ لوگ، پاکستان جو ہے یہ خداوند کے لوگ ہیں۔ یہاں پر جس پاکستان کی بات ہوئی ہے، یسایہ 5، یسایہ 5 اور اس کی شلا نکالا آپ نے، 5 آیت سے پڑھ دیں جی، بڑا غور سے سنیے گا۔ یسایہ 5 اس کی 5 آیت سے پڑھیں گے جی، نکال لیے جی، پڑھیے گا۔ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا، اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا، میں اس کی باڑ گرا دوں گا، میں اس کی باڑ گرا دوں گا، اور وہ جگہ ہوگا، وہ لوگوں کے جانوروں کی چرنے کی جگہ بن جائے گا۔ اگر خداوند کی مرضی پوری نہیں ہوگی تو وہ کہتا ہے کہ وہ لوگوں کے چرنے کی جگہ بن جائے گا، یعنی ابلیس اور اس کے ساتھیوں کے اس کو تباہ و برباد کرنے کی جگہ بن جائے گا۔ کھنڈر بنا دوں گا میں اپنے لوگوں کو جی، اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا، اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا، اور وہ پامال کیا جائے گا، یعنی پاؤں کے نیچے روندا جائے گا۔ میرے لوگ دوسری قوموں کے نیچے روندے جائیں گے اگر میری مرضی کو وہ پورا نہیں کریں گے جی، اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا، میں اسے بالکل ویران کر دوں گا، وہ نہ چھانٹا جائے گا، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا، نہ لایا جائے گا، نہ نرایا جائے گا، یعنی دوبارہ ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں اس کی ہوگی۔ اس میں اونٹ کی ڈالیں اور کانٹے اگیں گے۔ یہ جنگلات کی نشانی ہے جہاں پر کوئی جانا پسند نہیں کرتا جی،
और मैं बादल को हुक्म करूंगा कि उस पर मींह ना बरसाए। یعنی اتنی خشک سالی کروں گا کہ اس کی طرف کوئی دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ وہ کہتا ہے جو لوگ میری بات نہیں مانیں گے، میرا پاکستان یعنی میرے لوگ جب میرے حکموں کو پورا نہیں کریں گے، میری بات کو غور نہیں کریں گے، وہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں کبھی بھی بابرکت نہیں ہوں گے، بلکہ وہ لوگوں کی نظر میں بھی حقیر جانے جائیں گے، وہ رد کر دیے جائیں گے، وہ کبھی اپنے مشکلوں سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ یہ خدا کا کلام بیان کر رہا ہے جی۔ رب الفاظ کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے۔ رب الفاظ کا پاکستان کون ہے؟ بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس کے لوگ ہیں، جو اس کے حکموں کو پورا کریں گے تو برکت پائیں گے، نہیں کریں گے تو اس نے بتا دیا کہ میں اپنے پاکستان کا کیا حال کروں گا، جو میرے حکموں کو پورا نہیں کریں گے۔ پاکستان کا گھرانہ ہے جی، آگے پڑھیں۔ اور بنی یہودا اس کا خوش نما پودا ہے۔ یعنی یسوع مسیح جس یہودا کی نسل سے آئے تو جو بنی یہودا ہے اس کا خوشنما پودا ہے۔ اس نے انصاف کا انتظار کیا ہم، پر خون ریزی دیکھی۔ ہم، وہ داؤد کا منتظر رہا، وہ داد کا منتظر رہا وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی۔ پر فریاد سنی۔ یہ خدا کا کلام ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو، دیکھیں آج اگر نیا سال مجھے اور آپ کو ملا یا اس کے تمام بیٹے بیٹیاں جو اس وقت پوری دنیا کے اندر سیلیبریشن کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے اپنے کلام کے وسیلہ اپنے لوگوں کو آلریڈی ہزاروں سال پہلے بتایا ہوا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کر سکتا ہوں کیونکہ میں مالک ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اس نے میں 3 سال اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ بے پھل ہے تو اس نے میری جگہ بھی روکی ہوئی ہے، کیوں نہ اسے کاٹ ڈالا جائے۔ لیکن خداوند نے اپنے باپ سے فریاد کی، ریکویسٹ کی کہ باپ 1 سال اسے اور ملنا چاہیے تاکہ یہ توبہ کر لے۔ اسے میں اور زیادہ چاہتا ہوں کہ یہ بچ جائے، یہ ہلاکت کی طرف نہ جائے۔ اور جو توبہ کے لیے اس جگہ پر یعنی ریپینٹ ہونے کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ یونانی میں اس کو کہتے ہیں میٹرنویا۔ میٹرنویا کا مطلب ہے کسی خاص الفاظ کے اوپر غور و فکر کر کے واپس مڑنا، اور مڑنے کے لیے جو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے یعنی اس میٹرنویا کے ساتھ سوچ کا بدل جانا، اپنی سوچوں کو ہی بدل دینا۔ آج میرے اور آپ کے پاس بھی یہ موقع ہو سکتا ہے، آج کے بعد اپنی سوچ اور خیالوں کو بدلنا شروع کر دیں اور اس طرح بنائیں جس طرح خدا چاہتا ہے کہ میرے بچوں کی سوچ میری کنگڈم کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ خداوند، جیسے میں ریکویسٹ کروں کہ خداوند تو مجھے ایک کوئی بھی ہم دنیاوی چیز مانگ سکتے ہیں، خداوند یہ دے دے۔ کیا خدا چھوٹا ہے کہ صرف یہی چیز دے سکتا ہمیں؟ خدا اس سے بڑا دینا چاہتا ہے، پوری دنیا کا مالک ہے خدا، تو کیوں نہ ہم اس کی کنگڈم کے، اس کی بادشاہی کے مطابق اس سے ریکویسٹ کریں۔ تو خدا چھوٹے کام نہیں کرتا، خدا بڑے کام کرتا ہے۔ چھوٹے کام تو میں اور آپ خود بھی کر سکتے ہیں، تو ہم اسے وہ کام کہیں جو ہم خود نہیں کر سکتے۔ کسی غیر مسیحی نے خدا کے خادم کو کہا کہ اگر آپ کے خداوند یسوع سے میں اتنی پاور ہے تو آپ وہ گلاس برلی ٹیبل پر پڑا ہے تو اس سے گلاس سے کہیں کہ یسوع کے نام میں گلاس میرے پاس چل کے آ جائے۔ کیسی سوچ ہے لوگوں کی۔ بھائی صاحب نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ وہ فٹافٹ اپنی نشست سے اٹھے، سیٹ سے اٹھے، انہوں نے گلاس پکڑا اور جا کر اس بندے کے آگے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا ہے یہ تو کوئی آپ کے یسوع کی کرامات نہ ہوئی کہ گلاس تو آپ نے خود پکڑایا، آپ نے گلاس سے کیوں نہیں کہا؟ آپ تو کہتے ہیں ہمارا خدا بڑے معجزے کرتا ہے۔ بھائی صاحب نے کہا کہ یہ کام میں خود کر سکتا ہوں، میں اس چھوٹے سے کام کے لیے اپنے یسوع کو آسمان سے نیچے کیوں بلاؤں؟ میں وہ کام اسے کہوں گا جو میں خود نہیں کر سکوں گا، میں وہ کام اسے کرنے کے لیے کہوں گا۔ اس نے کہا وہ کام بتا جو میں نہ کر سکوں، جو میں کر سکتا ہوں میں خود کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ وہ کام کرنا چاہیے، کہنا چاہیے اس کو جو انسان خود نہ کر سکے۔ تو جو کام میں خود کر سکتا ہوں میں کیوں یسوع کو تکلیف دوں اس کے لیے؟ ہاں کینسر میں بھگا نہیں سکتا، کینسر یسوع بھگا سکتا ہے۔ ٹانگیں میں نہیں لگا سکتا، یسوع لگا سکتا ہے۔
اندھوں کو آنکھیں میں نہیں دے سکتا، یسوع دے سکتے ہیں۔ یہ کام ہم یسوع سے کہہ سکتے ہیں اور وہ کرتا بھی ہے۔ آمین۔ ایک بھائی صاحب تھے، وہ ایک بہت بڑی میٹنگ ہو رہی تھی اور بڑے دنیا کے اندر انہوں نے بشارتی کام کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک میٹنگ پہ جا رہا تھا، کسی ملک کے اندر ان کا کروسیڈ تھا اور بہت بڑا ہجوم تھا اور ہزاروں کی تعداد تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس خیمہ کے اندر عبادت ہو رہی تھی، اس خیمہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ یہ سائیڈوں پہ دیواریں بناتے ہیں خیموں کی، تو ان کے اندر نیچے درجیں بھی ہوتی ہیں، کناتوں کے اندر درجیں ہوتی ہیں، اور بالکل درج کے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور اس بچے کا ایک پاؤں نہیں تھا۔ آئی تھنک وہ گٹے سے اوپر تک اس کا پاؤں نہیں تھا، تو اس نے شوز اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور ایک شوز اس نے پہنا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اچانک سے میری نظر اس بچے پر پڑی، تو میرا دل کیا کہ روح القدس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے پاس جاؤں، میں اس سے پوچھوں۔ بچہ بڑی حسرت بھری نگاہوں سے خداوند کے خادم کا ویٹ کر رہا تھا کہ میں نے آج خداوند سے شفا لے کر جانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی میرا ایک پاؤں نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بیٹا آپ کا پاؤں تو ہے نہیں، تو آپ نے دوسرا جوتا کیوں اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے؟ وہ کہتا میں آج یسوع سے نیا پیر لے کے جاؤں گا تاکہ میں جوتا واپسی میں پہن کے جاؤں، میں دوسرا پاؤں اس لیے ساتھ نہیں کر رہا ہوں۔ بھائی صاحب کہتے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اتنا بڑا ایمان اس بچے کا، 10 سال کا بچہ تھا، اس کا اتنا بڑا ایمان ہے، اور اس نے کہا کہ تو ابھی اپنا پاؤں لے کر جائے گا۔ تو اس نے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی اور اس ایمان سے کی کہ خداوند آج اس بچے کا پاؤں لگنا چاہیے اور یہ اپنا جوتا ہاتھ میں پکڑ کے واپس نہ جائے بلکہ یہ پہن کے جائے۔ بھائی صاحب نے دعا کی اور 3 سے 4 سیکنڈ کے اندر خداوند نے اس کو نیا پاؤں دے دیا اور وہ اپنا جوتا پہن کے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاؤں سیپریٹ لگا یا لکڑی کا لگوایا، اس کی ہڈی میں سے ہی پاؤں فوراً نکلا اور پورا اس کے دوسرے پاؤں کی طرح پاؤں بن گیا۔ یہ ہے ایمان۔ یہ وہ ناممکن کام جو یسوع کر سکتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، تو ہم کیوں اپنے خداوند کو آزمائیں؟ جو کام ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کام یسوع کو نہیں کہیں گے؟